قرآن کریم میں بھی سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ جو بے نکاحے ہیں تم میں سے، وہ چاہے تمہارے آزاد رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھانجے بھتیجے ہیں، یا پھر جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے بھی نکاح کر دو۔ جو بھی بے نکاح ہے اس کا نکاح کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو جوان ہے اس کی شادی لازمی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی شادی ہوئی ہے، بعد میں طلاق ہو گئی یا خاوند یا بیوی میں سے کوئی فوت ہو گیا، وہ بھی اس تعریف پر پورا اترتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، بغیر ازدواجی رشتے کے جو رہ رہے ہیں، جو ابھی فی الحال نکاح میں نہیں ہیں، ان کا نکاح کر دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب النکاح کے آغاز میں پیش کیا ہے۔ 2-3 احادیث اس سے پہلے ہیں، اس کے بعد ایک باب امام صاحب نے قائم کیا ہے جو اسی حدیث کے الفاظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، نوجوانوں کی جماعت، سارے نوجوان جتنے بھی ہیں مخاطب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ آپ کو یاد ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کو فرض کیا تو وہاں ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا ہر شخص پر فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ کا حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی زیادہ راہ اس کے پاس ہے، اتنے پیسے ہیں کہ وہ جا کر واپس آ سکے، راہ کا خرچ ہے، تو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو بھی نوجوان شادی کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کی طاقت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ نکاح اور شادی کر۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہی ایک چیز ہے، یاد رکھیں الفاظ یہ ہیں، یہی ایک چیز، نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نگاہوں کی حفاظت کرتی، انسان کی نگاہوں کو میلا ہونے سے بچاتی ہے اور انسان کے کردار کی محافظ ہے۔ نکاح کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ایک جوان شخص کے لیے جو اس کو گناہوں سے اور کردار کے خراب ہونے اور کردار کی جو اجلی چادر ہے اس کو میلا ہونے سے بچا سکے، صرف اور صرف نکاح ہے۔ اور جو طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ بڑی قیمتی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، بس اوقات یہ بھی میں آگے بیان کرنے والا ہوں کہ نکاح کی طاقت سے کیا مراد ہے اور ہم نے کیا پیمانے بنا لیے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے بس اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں انسان کے، گھریلو حالات یا ایسی کوئی مشکل مصیبت ہوتی ہے، فوری طور پر نکاح کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، کوئی بھی مجبوری بن جاتی ہے، تو فعلیہ بالصوم، وہ لازمی طور پر روزے رکھے، روزے اس پر لازم ہیں، روزے رکھے گا تو پھر یہ 2 چیزیں اسے حاصل ہو جائیں گی جو نکاح کی وجہ سے حاصل ہونی تھی۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہی 2 چیزیں نکاح کا مقصد تھی کہ نکاح سے انسان کی نظر کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان کا کردار محفوظ ہوتا ہے۔ فرمایا پھر روزہ رکھے۔ اب جو نوجوان شادی کے بغیر پھرتے ہیں، اگر ان کی کوئی ایسی واقعی مجبوری ہے، انہیں چاہیے کہ وہ روزے رکھیں کثرت کے ساتھ، کم از کم 1 دن روزہ رکھیں، 1 دن چھوڑیں، تاکہ وہ گناہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جو نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں شادی نہیں کر رہا اور روزے بھی نہیں رکھ رہا اور اس کے باوجود میری نظریں محفوظ رہیں گی اور میرا کردار میلا ہونے سے بچا رہے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تردید کرتا ہے، شعوری یا لاشعوری طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اتنا اہم حکم ہے اسلام کا، جس طرح حج کرنے کا حکم ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے، اسی طرح نکاح کرنے کا حکم ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے۔